بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ رہا تھا آج سے بہت سال پہلے، تو جب وہ میرے سامنے آئی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے مجھے میزبانی اور مہمانداری کے تمام تر اصول بتا دیے گئے ہیں۔ ناظرین، ہم لوگ اپنی زندگی میں رشتہ داروں کے گھر بھی آتے جاتے ہیں، بہن بھائیوں کے گھر بھی آتے جاتے رہتے ہیں، مختلف اوقات میں مختلف ایسے محافل ہوتی رہتی ہیں، کبھی کوئی کھانے پہ انوائٹ کرتا ہے، کبھی کسی فنکشن پہ۔ آپ یقین کریں کہ اس آیت میں جو کہ میں آپ کے لیے بیان کرنے جا رہا ہوں، ایسے اس میں اصول بتا دیے گئے ہیں کہ مہمان اور میزبان، کیا بات ہے! ایسے اصول کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ میزبان کس حد تک کسی مہمان کو برداشت کرتا ہے۔ ملنا جلنا بہت اچھی بات ہوتی ہے، رشتہ داروں کے گھروں میں، بہن بھائیوں کے گھروں میں آپس میں آتے جاتے رہنا چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ لیکن اس میں بھی بہت سے اصول پائے جاتے ہیں کہ ایسے اصول کہ آپ کا جانا میزبان کو پسند آئے، آپ کا وہاں رہنا پسند آئے، آپ کا کھانا پسند آئے، اور آپ سے ملاقات بھی کرنا پسند آئے، اور کمفرٹیبل، ایزی، کنوینینٹ اور ایک خوبصورت ترین حد میں رہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ غور کیجئے ناظرین۔ ابھی جو میں آپ کے لیے ایک آیت پیش کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ اس کو دل سے سمجھیں اور کوشش کریں، اس کو ذرا اپنے اوپر لاگو کریں، اپنی زندگی کے اوپر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ کرو، پڑھو، جانو اور ایسے ہی زندگی گزارو۔ کیسے زندگی گزارو؟ آئیے آج ہم دیکھتے ہیں، اس پہلو پہ بات کرتے ہیں کہ جب ہم کسی کے گھر مہمان بن کے جاتے ہیں، کسی بھی موقع پر، خواہ کچھ بھی ہو، خواہ ملنے ہی جائیں یا شادی یا عام لوگ کسی بھی طریقے سے مدعو کرتے رہتے ہیں، تو کیا اصول ہونے چاہیے؟ غور کیجئے اس بات پہ، ذرا سنیے۔ قرآن کریم کی سورہ الاحزاب، جو کہ 33 نمبر سورت ہے، کھول لیجئے قرآن کریم کو اور دیکھیے اس کی آیت نمبر 53، اس میں اللہ رب العزت کیا بیان کر رہا ہے، اور میرے ساتھ ہو جائیے۔ اب دیکھیے ذرا ناظرین، آئیں ذرا دیکھیں اللہ رب العزت کیا بیان کر رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش کر رہا ہوں اس کا، تاکہ آپ اس کو ذرا سمجھ سکو۔ آپ کے سامنے ہوگی تو آپ کو دیکھنے میں، سننے میں اور مزہ آئے گا۔ بے شک پاس کر لیجئے، روک دیجئے ویڈیو کو اور قرآن کریم رکھ کے سامنے بیٹھیے۔ اب غور کریں ذرا ترجمے کے الفاظ، جیسے میں نے کہا کہ قرآن کریم ہے، اس کی آیات کو ذرا اپنے اوپر اب لاگو کریں ذرا لاگو، دیکھیں کیا اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں، غور سے سنیے۔ مومنوں، پیغمبر کے گھر میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ، کھانا کھا چکو تو چل دو، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو۔ غور کیجئے، آگے سنیے۔ یہ بات پیغمبر کو ایذا دیتی ہے اور وہ تم سے شرم کرتے ہیں، یعنی کہ کہتے نہیں ہیں، لیکن اللہ سچی بات کے کہنے سے شرم نہیں کرتا۔ آگے سنیے۔ اور جب پیغمبروں کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، یہ تمہارے اور ان دونوں کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے، اور تم کو یہ شایان نہیں ہے کہ پیغمبر اللہ یعنی پیغمبر خدا کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو، بے شک
یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ کا کام ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، اس آیت کو جاننے کے بعد آپ ذرا اس کو اپنی زندگی پہ لاگو کیجئے۔ اب بتائیں کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے اس آیت کی روشنی میں۔ سب سے پہلے یہ بات کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت مت جایا کریں۔ جب بھی کسی کے گھر میں جانا ہو، سب سے پہلے ان کو انفارم کریں، ان سے اجازت مانگیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ تو وقت نکال کے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے جن کے گھر میں آپ ملنے جا رہے ہیں ان کو کوئی گھر پہ بہت ضروری کام ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر میں کسی اور مہمان نے بھی آنا ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی بیماری کوئی معاملہ ہو سکتا ہے کہ وہ تیار نہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خود کہیں جانا ہو۔ کتنی چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ تمام باتیں آپ کے دلوں کو لگ رہی ہیں اور آپ یقیناً یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی سچائی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے جب جانا ہو اگلے کو انفارم کر دیجئے، ہو سکے تو ایک دن پہلے انفارم کر دیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے لیے بہت VIP ہو سکتا ہے کہ آپ کے جانے سے پہلے انہوں نے گھر کی حالت بھی ٹھیک کرنی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپ کے لیے کچھ منگوانا ہو اور وہ شہر سے تھوڑے دور بھی رہتے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپ کی خدمت کے لیے کچھ خاص انتظامات کرنے ہوں، کسی کو بلانا ہو، گھر کی صفائی ستھرائی کرنی ہو۔ یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں نا۔ اچانک آپ ان کے گھر پہنچ جائیں اور اچانک جب آپ پہنچیں گے تو وہ یقیناً آپ کو اس طریقے سے سرو نہیں کر سکیں گے جیسا کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور پھر یہی بات ہوگی کہ دلوں میں میل آ جائے گا کہ ہم تو ایسا وقت نکال کے گئے تھے، ہم کوئی اپنے گھر سے باہر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم ان کے گھر میں گئے تو وہ تو ہمیں دیکھ کے پریشان ہی ہو گئے، ان کو تو جیسے ہوائیاں اڑ گئی چہروں سے۔ پھر یہ ساری باتیں نکلیں گی، اور جب یہ باتیں نکلیں گی تو رشتوں میں دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ قصور کس کا ٹھہرا؟ آپ خود بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کیا زبردست بات فرما رہے ہیں، ہمیں یہاں تک کہ اللہ رب العزت اور طریقے بتا رہے ہیں۔ اس آیت کے اگلے حصے میں کیا خوبصورت بتائی جا رہی ہے کہ جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ۔ بڑی اچھی بات ہے، جب آپ کو لیے بلایا جائے تو آپ انکار کبھی مت کرو، کیونکہ جب آپ کسی کے گھر میں دعوت دینے پہ جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، تو جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ ان کے رزق کی جو ہے فراوانی کی آپ دعا کرتے ہیں۔ آپ دعا کریں نہ کریں، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے بڑے تردد بڑی محنت سے آپ کے لیے کھانا بنایا ہوتا ہے جو آپ کو وہ پیش کرتے ہیں۔ کتنی اچھی بات ہے یہ۔ اس کے بعد آگے سنیں، اور جب کھا چکو، یعنی جب کھانا کھا چکو تو چل دو اور جی لگا کر نہ بیٹھے رہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ قربان جاؤں میں اپنے رب ذوالجلال والاکرام کہ اتنی چھوٹی چھوٹی بات تک بتائی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے۔ یہ زندگی کے اصول ہیں۔ دیکھیے، آپ کے جانے سے پہلے آپ کے میزبان نے کتنی محنت کی ہوگی کھانا بنانے میں۔ ہو سکتا ہے وہ کتنی دیر سے کام کر رہے ہیں، وہ تھک بھی چکے ہوں گے۔ آپ نے کھانا کھانے کے دوران باتیں بھی کر لی، ہو گیا، آپ نے تھوڑا سا بیٹھ لیا۔ اب السلام علیکم، وعلیکم السلام کریں اور بس اب واپس ہی تشریف لے جائیں، تاکہ وہ اب انہوں نے جو ہے وہ کچھ معاملات اور بھی سنبھالنے ہیں، تو انہوں نے تو آپ کو سرو کیا ہے، اس لیے وہاں پر زیادہ دیر مت بیٹھیں۔ کتنی خوبصورت اللہ باتیں بتا رہا ہے، کتنی خوبصورت۔ آگے اللہ رب العزت مطلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دیتے ہوئے بتا رہے ہیں۔ ایک واقعہ ہے جو کہ میں بھی آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں کہ یہ بات پیغمبر کو ایذا دیتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ایک واقعہ ہوا تھا، میں بھی بیان کرتا ہوں۔ یعنی پیغمبر بات کرتے ہوئے شرماتے تھے کہ میں ان سے کیسے کہوں کہ آپ میرے گھر میں آئے، بیٹھے، کھانا کھا لیا، اب اتنی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیغمبر نے آرام بھی کرنا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام بھی کرنا ہے، تو آپ اتنی دیر تک بیٹھے رہے۔ تو اللہ نے کہا وہ تم سے شرم کرتے ہیں اور کہتے نہیں ہیں، لیکن اللہ سچی بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔
ایک اور آیت میں بھی سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت اپنی باتوں کے بیان کرنے میں خواہ وہ کسی مکھی یا مچھر کی مثال دیں، اتنی چھوٹی سی چھوٹی چیز کی بھی تو اللہ رب العزت شرماتا نہیں ہے۔ یہ میرے رب کا اصول کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ رب العزت کے اصول دیکھیے، بات کرنی ہے سیدھی ٹو دا پوائنٹ بندے کے ساتھ۔ اللہ نہیں شرماتا، کیونکہ اللہ تو ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بیان کر رہا ہے، تو کیا یہ اصول رہ جاتا؟ اور دوسری کتنی خوبصورت بات ہے، غور کیجئے، آپ سب لوگ دوست ہوتے ہیں، آپ سب لوگ آپس میں ملتے ہیں، فیملی گیدرنگ بھی ہوتی ہے، آگے غور کیجئے، اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو۔ دوست جاتے رہتے ہیں اپنے دوست کے گھر میں، دوست ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گھر میں نہ ہو، تو آپ اگر وہاں جائیں، ان کی بیگم گھر میں اکیلی ہیں، تو ان سے مت کہیں کہ اگر وہ کہہ بھی دیں کسی منہ سے بھی کہ آئیں بیٹھے چائے پیئے، تو مت بیٹھیے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بہت بری بات ہے، یہ کسی بھی لحاظ سے اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو کیسے اسی آیت کے اگلے حصے میں یہ دیکھیے، آیات کا ترجمہ دیکھیے، ذرا غور کیجئے، لگائیے اپنی زندگی پہ اس کو اور سوچئے، یہ تمہارے اور ان دونوں کے دلوں کی بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ جہاں دو مرد اور عورت ہوتے ہیں اور نامحرم، وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اگر آپ کے دوست کی بیوی اس کی غیر موجودگی میں شوہر کی اگر آپ سے کہہ دے کہ بھائی صاحب آئیے بیٹھیے چائے وغیرہ پی کے جائیں، خواہ آپ کتنی ہی دور سے گئے ہو، آپ مت بیٹھیے، کوشش کیجئے، کچھ بھی نہیں ہوتا ایسا۔ اول تو آپ اطلاع دے کر جائیے، جیسا کہ اوپر بیان کر دیا گیا، آپ نے اطلاع نہیں دی اور اگر آپ پہنچ ہی گئے ہیں تو آپ اس کی بیگم کے ساتھ مت بیٹھیے، ایسا مت کیجئے، یہ ظلم ہوگا، یہ ظلم ہوگا، بہت بڑا ظلم ہوگا۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق ہے یہاں پر بس کہ یہ تمہارے شایانہ شان نہیں ہے کہ پیغمبر خدا کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان سی بیویوں سے نکاح کرو۔ آئیے اب میں جلدی آپ کو واقعہ بتا دیتا ہوں۔ ناظرین، یہ واقعہ صحیح مسلم میں بیان کیا گیا ہے، اور روایت کے مطابق سن 5 ہجری یا کئی میں جو ہے وہ سن 3 ہجری کا بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا تھا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ساتھ۔ یہ نکاح اللہ تعالیٰ نے خود آسمان پہ کرایا تھا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بلایا تھا، کھانے پہ مدعو کیا تھا، اپنے گھر میں کھانے پہ بلایا تھا، اور جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو بہت سارے لوگ کھانا کھا کے چلے گئے۔ اب 3 صحابی ایسے تھے جو کہ بیٹھے رہ گئے، اور وہ آپس میں گپیں لگانے لگ پڑے، آپس میں باتیں کرنے لگ پڑے۔ اب باتیں ان کی کیا ہوں گی؟ ان کی باتیں کوئی یہ تو نہیں نہ ہوں گی کہ بھائی میں نے اتنے پلاٹ لے لیے، میں نے اتنا کاروبار پھیلا لیا، میرے اتنے اور ہاؤسنگ سوسائٹی ہو گئے، میں نے یہ بھی انویسٹمنٹ کر دی، میں نے وہ بھی انویسٹمنٹ کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جلیل القدر صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے؟ یقیناً کسی حدیث مبارک، کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات، کسی قرآن کریم کی آیات پر ہی وہ بات کر رہے ہوں گے، وہ ہمارے جیسے تو نہیں تھے۔ لیکن اللہ رب العزت کو ان کا وہاں پر بیٹھا رہنا پسند نہ آیا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، لیکن وہ صحابی نہ اٹھے، اور ہوا کیا کہ وہ بیٹھے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہ سے نہ بول پائے کہ بھائی اب آپ نے کھانا کھا لیا، جاؤ مجھے بھی آرام کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرم کیا اور ان کو برداشت کیا، لیکن اللہ رب العزت نے اس چیز کا برا منایا۔ تو یہ زندگی کے بڑے اصول تھے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے، تو ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، معافی، اس کے لیے میں بہت آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مہمانداری کے اصول یاد رکھیے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یقین کیجئے میری شادی کو جو ہے وہ 22 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، 22 سالوں میں ایک
یا 2 دفعہ میکسیمم میں اپنے سسرال میں رات میں ٹھہرا ہوں۔ یقین کیجئے کہ میں جاتا ہوں اور اپنے سسرال میں جو مجھ سے یہاں سے 100 کلومیٹر دور ہے، میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے میکسیمم بیٹھ کے آ جاتا ہوں، تاکہ ان کو نہ زیادہ کوئی میری میزبانی کرنی پڑے، نہ ان کو زیادہ تکلیف ہو، بس ملنا ملانا ہو گیا، اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ یقین کیجئے اسی میں ہی عزت ہوتی ہے، اسی میں ہی اگلے کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے، اور اگلے دل سے آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں جب آپ اگلے کو تنگ نہیں کرتے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔